الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز الی آخرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا عقل مند ہے، ہوشیار ہے وہ شخص جو اپنی جان کا محاسبہ کرے یا پھر اسے قابو میں کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور فرمایا بے وقوف ہے وہ شخص جو نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے لگائے رہے اور اللہ تعالیٰ سے آرزوئیں امیدیں رکھے۔ اس حدیث پاک میں یہ بات بیان فرمائی کہ عقل مند کون شخص ہے، حقیقی عقل مند کون ہے۔ جس طرح دنیا والوں میں وہی شخص زیادہ باکمال، دور اندیش، مستقبل کی سوچ رکھنے والا اور وہ آدمی زیادہ عقل مند سمجھا جاتا ہے، اور وہ بھی عقل مند ہے جو اپنے کاروبار، اپنے حساب کتاب میں تجربہ رکھتا ہو، نہایت ہی ہوشیار ہو، بہت زیادہ معلومات رکھتا ہو، اور دنیا کی ترقی اور دنیا کا مال و دولت حاصل کرنے کی جس کو ہر وقت جستجو کوشش ہو، تو یہ آدمی بڑا عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر ایسا آدمی اپنے ہوش حواس دن رات صرف اسی دنیا کی فکر میں لگائے رکھتا ہے۔ اس کے برعکس یعنی اس کے برخلاف ایک اور شخص جو اپنی قوت صلاحیت اس چیز میں نہیں لگاتا، اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا تھوڑے پر قناعت کو کافی سمجھتا ہے اور اپنے مستقبل کی فکر سے بالکل بے نیاز ہے، تو دنیا کی نگاہ میں اسے اللہ بچائے، اللہ معاف فرمائے، بڑا نکما اور بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے نزدیک ہوشیار عقل مند بس وہی ہے جسے آخرت کے حساب کتاب کی فکر ہو۔ جو انسان ذرہ ذرہ پائی پائی ثواب کمانے کی فکر میں لگا رہتا ہے اور اپنی اس عارضی تھوڑی فانی زندگی کو ایک ہمیشہ والی زندگی کے حاصل کرنے اور اس کی تیاری کے لیے وہ وقت کو غنیمت جانتا ہے، اور اسی کے اندر پھر اپنی ساری صلاحیت قوت خرچ کر کے اسی کے اندر رہتا ہے کہ تمام خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار دے، اس کا کوئی سانس اللہ کے ذکر اور اپنی جان کے محاسبے اور فکر آخرت سے غافل خالی نہیں ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پر ان کے متعلق ہے کہ آپ یہ ارشاد فرماتے تھے، اپنا محاسبہ کر لو پہلے اس سے کہ تمہارا محاسبہ ہو، یعنی اپنا حساب کر لو پہلے اس سے کہ وہ وقت ہے تمہارا حساب ہو، اور سب سے بڑی عدالت میں پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ۔
اس ذات کے سامنے جس کا تمہارا کوئی عمل بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سامنے کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی بات چھپی نہیں رہے گی، جس دن ہر شخص کو اس کے نامہ اعمال دے کر کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لے، آج خود ہی اپنے حساب جانچنے کے لیے تو خود کافی ہے۔ اور اسی طرح آخرت کی زندگی کے اعتبار سے احمق، بے وقوف، نادان شخص وہ ہے جو نالائق اور بد عمل ہونے کے باوجود نیک خواہشات اور بلند مقام کی توقع رکھتا ہو۔ حضرت مولانا عاشق علی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بد عملی کے ساتھ نیک آرزوئیں رکھنا بے وقوفی ہے۔ جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوا، بہت سے لوگ گناہوں میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کے نزدیک گناہوں کی اللہ بچائے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ گناہ، فسق و فجور کو زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، نہ اللہ بچائے توبہ کرتے ہیں، نہ توبہ کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو توبہ کا کبھی خیال ہی نہیں آتا، لیکن نفس، شیطان یہ سمجھاتے ہیں کہ ابھی تو گناہ کرتے رہو، ابھی تو زندگی بڑی پڑی ہوئی ہے، شیطان تو یہی سکھاتا ہے، یہی سمجھاتا ہے، ابھی لمبی عمر ہے، آخر عمر میں توبہ کر لیں گے، حالانکہ موت کا وقت معلوم نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ انسان کو موت زمین کے کس حصے پہ آنی ہے اور کب آنی ہے وقت کا نہیں پتہ، آنی ضرور ہے۔ ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں یہ احتمال تو ہے کہ شاید یہی عمر کا آخری لمحہ ہو ہمارا۔ آج کل تو ایسے حادثات کثرت سے پیش آتے رہتے ہیں کہ اچانک موت آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، کئی لوگوں کی موت ہو گئی، کسی جگہ اللہ معاف فرمائے آگ لگ گئی، کئی لوگ مر گئے، سیلاب آ گیا، کئی لوگ مر گئے۔ آئندہ توبہ کرنے کی امید پر گناہ کرتے رہنا اور توبہ کا موقع ہوتے ہوئے توبہ نہ کرنا، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں یہ احساس ہے کہ گناہ بری بات ہے اور یہ پکڑ کا ذریعہ ہے، اس بات کا بھی پتہ ہے، لیکن ان کا نفس اندر سے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے رحیم اور کریم ہیں، وہ بخش دیں گے، لیکن یہ خیال نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید۔ ضروری نہیں کہ بخش ہی دے گا۔ سمجھدار آدمی اس طرح سوچتا ہے کہ نہ بخشا تو کیا ہوگا، سمجھدار آدمی یہ سوچتا ہے جو بدعملی کرتا رہے، فرائض کو چھوڑ دیا، واجبات کو چھوڑ دیا، اپنے حقوق کو ضائع کر دیا، گناہوں سے باز نہ آیا، مغفرت کی امید باندھے رہا، اس طرح خالی امید رکھنا کہ کوئی انسان عمل ہی نہ کرے۔ حالانکہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں، صحابہ مثلا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق یہ وہ ہستی ہیں کہ نبیوں کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، کہ انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہستی۔ حدیث شریف میں ان کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، بعض حدیثوں میں ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا، جنت کے سب دروازے بلائیں گے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے افضل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے، سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جنت میں جائیں گے۔ ان سب فضیلتوں کے باوجود آخرت کے اتنے فکر مند تھے کہ یوں بیان فرماتے، کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ کر پھینک دیا جاتا،
کاش میں کوئی گھاس ہوتا جسے جانور کھا جاتے اور آخرت کے حساب کتاب سے بچ جاتا۔ کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کا بال ہی ہوتا۔ اب یہ باتیں ظاہر اس وجہ سے ہیں کہ آخرت کی پیشی جو ایک بہت بڑا دن ہے اس کی فکر ہے، اور ہمارے لیے تو وہ باتیں ہی نہیں ہیں جو حضرت ابو بکر دیگر صحابہ کے لیے تھی، لیکن ہم بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ تو حدیث پاک میں جو فرمایا الکیس من دان نفسہ عامل لما بعد الموت، عقل مند شخص وہ ہے جس نے نفس کو تابع کر لیا اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے۔ اور آگے ہے حدیث پاک میں نادان ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات کے تابع ہو اور اللہ تعالیٰ پر امیدیں باندھے، اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھے۔ یہاں من دانا نفسہ، اس سے مراد محاسبہ ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی زندگی میں اپنی ہر بات ہر کام میں محاسبہ کرتا ہے، اپنا حساب کرتا ہے۔ پھر اگر نیکیوں کا اس کو غلبہ معلوم ہو کہ میری نیکیاں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر انسان کو یہ پتہ چلے میرے گناہ بہت ہیں، گناہوں کا غلبہ ہے، تو پھر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، استغفار کرے۔ اسی وجہ سے ایک دوسری جگہ ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے نفس کا حساب کرو پہلے اس سے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے تھے کہ انسان باطل آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں سے دور رہے۔ وہ فرماتے کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو صرف آرزوؤں کے امیدوں کے سہارے نہ دنیا میں کامیاب کیا ہے نہ آخرت میں کامیاب کرے گا۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اس حدیث میں عقل مند کی علامت یہ ارشاد فرمائی گئی جو اپنی خواہشات کا تابع نہ ہو، اور نادان بے وقوف کی علامت یہ ارشاد فرمائی گئی جو اپنے نفس کو خواہش کے تابع بنا دے۔ مزید یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تمنا قائم کرے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں گے۔ تو بہرحال آخرت کی فکر، حقیقی عقل مند وہی ہے جو انسان آخرت کی فکر رکھتا ہے اور آخرت کے لیے ہی تیاری کرتا ہے۔ یہ دنیا، اس میں نہ یہ دنیا ہمیشہ ہے نہ یہاں کوئی ہمیشہ رہنا ہے۔ ہم آئے ہی دنیا سے جانے کے لیے، یہاں ہم رہنے کے لیے نہیں آئے، یہاں سے ہم جانے کے لیے آئے ہیں۔ انسان کو یہاں رہ کر آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد وہ آخرت کو بنانا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو انسان آخرت کی فکر کرے، آخرت کا استحضار اس کے ذہن میں رہے کہ میں نے مرنا ہے، ایک دن میرا حساب کتاب، جزا سزا، جنت جہنم کا آگے فیصلہ ہونا ہے۔ جب فکر آخرت ہوتی ہے پھر انسان کے اعمال میں نکھار آتا ہے، انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ آخرت کی فکر کیا ہے؟ آخرت کی فکر یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے۔ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا، تو پھر اس انسان کی دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ 100% کامیابی اسی کے اندر ہے کہ انسان اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے۔ جب اس طرح زندگی گزارے گا تو یہ خود بخود آخرت کی تیاری ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور آخرت میں جو انسان کے اعمال جن پر اللہ تعالیٰ جزا، اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائیں گے، اللہ وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر عمل میں اخلاص کامل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ کامل ایمان پہ فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ آخری وقت میں ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔